دو کنارے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ تو بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے۔ درے شہوار کو شہیر پہ غصہ تو بہت آیا تھا کہ یہ میرا پیچھا کرتے ہوئے آخر یہاں تک کیوں پہنچ گیا، اور اس کی اچھی خاصی انسلٹ بھی کر دی تھی، لیکن اب درے شہوار شہیر کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے کہ اگر میری شہیر سے شادی ہو جاتی تو شاید میری زندگی اس سے بہت مختلف اور بہت خوشگوار ہوتی۔ اور شہیر کی یہ باتیں سن سن کے کہ ٹھیک ہے ولید سے تم نے کسی مجبوری کے تحت شادی تو کر لی ہے، لیکن آج بھی تمہارے دل میں محبت صرف میرے لیے ہے، تو درے شہوار کو بھی اب یہی لگنے لگا ہے جیسے وہ سچ میں شہیر سے ہی محبت کرتی ہے۔ حالانکہ درے شہوار جیسی خود غرض لڑکی اپنے سوا کبھی کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ شہیر سے بھی وہ محض اس کی دولت کی وجہ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اب ولید ہے کہ درے شہوار کو جب کھویا چپ چپ دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے، پوچھ ہی لیتا ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ درے شہوار تو محض ولید سے جان چھڑانے کے لیے کہتی ہے کہ ہاں میرے سر میں کچھ درد ہے، تو ولید فوراً پریشان ہو کے کہتا ہے کہ میں ابھی تمہیں میڈیسن دیتا ہوں اور تمہارا سر بھی دبا دیتا ہوں، جبکہ درے شہوار تو ولید کی اس کیئر پہ بھی چڑ جاتی ہے اور اسے اچھی خاصی سنا دیتی ہے کہ کیا مصیبت ہے، اب اگر آپ میرے شوہر ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر وقت میرے سر پہ سوار رہیں، بندہ ایک طرف سکون سے بیٹھ کے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، ہر انسان کو تھوڑی پرسنل سپیس چاہیے ہوتی ہے، آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن وہیں جب ولید کو ماورا کی کال آتی ہے تو پھر بھی درے شہوار کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ حالانکہ ولید اور ماورا کی محض 2 منٹ بات ہوتی ہے، لیکن درے شہوار تو اس پہ بھی افتاد مچا دیتی ہے کہ ماورا کو عقل ہونی چاہیے، جبکہ اسے پتا بھی ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی اکیلے ٹائم سپینڈ کرنے باہر آئے ہیں، اور مجھے تو اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی، اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لیے فوراً آپ کو فون کھڑکا دیتی ہے، اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کے اس کی شادی کروائیں، کم سے کم میرے شوہر کی جان تو چھوڑے۔ جبکہ ولید تو ماورا کو پہلے ہی بتا چکا ہے کہ میٹ کے بارے میں عباد کو زیادہ پتا ہے، اور میں تمہیں اس کا نمبر شیئر کر دیتا ہوں، باقی وہ تمہیں گائیڈ کر دے گا۔ ولید کے لیے تو درے شہوار کے یہ پل پل بدلتے رویے اب ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف عباد ماورا کے گھر پہنچ جاتا ہے اور میڈ کے انتظام کا بھی کہہ دیتا ہے کہ فکر مندی کی کوئی بات نہیں، کل ہی آنٹی کی دیکھ بھال کے لیے ایک اچھی سی میڈ کا انتظام ہو جائے گا۔ ماورا تو بہت احسان مند ہوتی ہے، جبکہ عباد ماورا کی ماں سے کہتا ہے کہ ویسے آنٹی اب آپ کو ماورا کی شادی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، جبکہ ماورا کی ماں عباد سے کہتی ہے کہ بیٹا میں تو خود اپنی زندگی میں ہی ماورا کو اپنے گھر کا ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں، تم ہی ماورا کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کرو، بس ہم چاہتے ہیں کہ لڑکا شریف ہو اور ماورا کا خیال رکھنے والا ہو۔ اب یہاں پر ممکن ہے کہ عباد کو خیال آئے کہ گھر والے اب اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ماورا کو دیکھا جائے ایک سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی ہے اور ایک بہترین لائف پارٹنر ثابت ہو سکتی ہے۔ ویسے تو ولید کی شادی پہ عباد، کائنات اور آئمہ تینوں کی خواہش تھی کہ ولید کی شادی ماورا سے کروا دی جائے، لیکن جب اپنی اس خواہش کا اظہار ولید کے سامنے کیا تھا تو اس نے اپنے بہن بھائیوں کو سمجھایا تھا کہ دوبارہ ایسی بات مت کرنا، کیونکہ میرے لیے ماورا کائنات اور آئمہ جیسی ہے، اور ویسے بھی ماورا کی اپنے پھپھی ذات سے منگنی ہو چکی ہے، تو ہمیں بس اس کے اچھے مستقبل کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ تو بعد میں ماورا کی پھپھی نے شادی سے انکار کر دیا، اور ماورا خود بھی تو ولید سے شادی کی خواہش مند تھی، لیکن چونکہ ماورا اور اس کے پیرنٹس پھپھی کے احسانات کے زیر اثر تھے تو ماورا اس منگنی سے انکار نہیں کر سکتی تھی، جبکہ منگنی ٹوٹ جانے پہ ماورا کو سکون کا سانس آیا تھا، کیونکہ وہ وہاں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے افسوس تھا تو محض اس بات کا کہ کاش پھپھو یہ رشتہ ولید کی شادی سے پہلے ہی توڑ دیتی تو شاید ماورا ولید سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتی، تو آج درے شہوار کی جگہ ماورا ولید کی زندگی میں ہوتی اور ولید کی زندگی کس قدر مختلف اور خوشگوار ہوتی۔ بہرحال اب ممکن ہے کہ ماورا کی ماں کی بات سننے کے بعد ماورا کی خوبیاں دیکھتے ہوئے عباد اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کرے، جس پہ ماورا کی ماں تو بہت احسان مند ہوگی، کیونکہ اگر عباد ماورا کا سہارا بن جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے سکون میں ہوگی۔ حالانکہ ماورا اس بات پہ اعتراض کرے گی کہ عباد عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، لیکن ماورا کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ جب عباد کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تو پھر بھلا تمہیں اعتراض کرنے کی کیا ضرورت،
اور کہانی میں اصل ٹویسٹ تو تب آئے گا جب ماورا اور عباد کی شادی ہو جائے گی۔ درِ شہوار کو تو یہی لگے گا کہ ماورا سے جان چھوٹی، لیکن اس کے بعد اصل میں درِ شہوار کی زندگی مشکل ہوگی، کیونکہ ماورا عباد کا اتنا خیال رکھے گی۔ گھر میں نوکر چاکر ہونے کے باوجود عباد کے سب چھوٹے سے چھوٹے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کرے گی، اور ولید جب ماورا کو اس طرح عباد کی خدمت کرتے ہوئے دیکھے گا تو حسرت سے سوچے گا کہ عباد کتنا خوش قسمت ہے، کاش کہ میری زندگی میں بھی ماورا جیسی جیون ساتھی ہوتی۔ اور درِ شہوار جب دیکھے گی کہ ماورا تو اس گھر میں آتے ساتھ ہی سب کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی ہے، ولید، عباد، کائنات، آئمہ کے ساتھ ساتھ گھر کے نوکر چاکر بھی ہر وقت ماورا بھابی کرتے نہیں تھکتے، تو درِ شہوار تو شدید چڑ جائے گی اور پھر ان دونوں کا رشتہ ختم کرانے کی پوری کوشش کرے گی، حتیٰ کہ یہ تک کہہ دے گی کہ ماورا کو تو یہ سب کام کرنے کی عادت ہے، ظاہر ہے کہ ایک معمولی ڈرائیور کی بیٹی جو تھی۔ لیکن اس بار عباد بھی کوئی لحاظ نہیں کرے گا، اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے درِ شہوار کو سنا دے گا کہ شاید آپ اپنی اوقات بھول گئی ہیں کہ آپ کا باپ بھی میرے بھائی کی فیکٹری میں ایک معمولی ملازم تھا۔ یہ تو ہم نے آپ کے باپ کا اچھا اخلاق دیکھتے ہوئے اس کی بیٹی کے ساتھ ولید بھائی کی شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن اب اپنے اس فیصلے پہ بہت پچھتا رہے ہیں۔ اب درِ شہوار کو جب یہاں اتنا سنایا جائے گا تو وہ دل میں فیصلہ کر لے گی کہ مجھے مزید ولید کے ساتھ نہیں رہنا، ایک تو مریض اور اوپر سے یہ لوگ مجھے اتنا ڈی گریڈ کرتے ہیں، جبکہ شہیر جو مستقل درِ شہوار سے کانٹیکٹ میں ہے، میسیجنگ میں دونوں آپس میں بات بھی کرتے رہتے ہیں اور شہیر اپنی محبت کا بار بار اظہار بھی کرتا ہے، تو درِ شہوار اپنی انسلٹ ہونے کے بعد شہیر سے ہی اپنا رونا روئے گی کہ اس کے ساتھ گھر میں کتنا برا سلوک ہوتا ہے، اور شہیر درِ شہوار کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا کہ اب میں مزید تمہیں اس انسان کی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا جسے تمہارے جیسے ہیرے کی کوئی قدر نہیں، آخر کب تک تم ایسے ناقدرے مریض انسان کے ساتھ اپنی زندگی کے دن ضائع کرو گی؟ دیکھو درِ شہوار، زندگی تو ایک دفعہ ملی ہے نا، اسے ایسے ہی انسان کے ساتھ گزارنا چاہیے جس سے آپ محبت کرتے ہوں۔ تو یوں درِ شہوار کی بربادی بالآخر شروع ہوگی جب وہ شہیر کی جھوٹی محبت کے پھیلائے ہوئے جال میں بالآخر پھنس کے ولید سے طلاق کا مطالبہ کرے گی، اور ولید کو بھی جب پتہ چلے گا کہ درِ شہوار اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی تو ولید بھی ایسی عورت کو چھوڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا، جبکہ درِ شہوار اور ولید کا رشتہ ختم ہو جانے کے بعد اسے شہیر کی اصلیت کا پتہ چلے گا کہ شہیر تو محض درِ شہوار سے بار بار خود کو ٹھکرائے جانے اور انسلٹ کا بدلہ لے رہا تھا، ورنہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اور یہ درِ شہوار جب اپنے گھر واپس جائے گی تب بھی اسے اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں ہوگا، بلکہ اب اس کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ آئمہ اور تیمور کا رشتہ بھی کسی طرح سے ختم ہو سکے، جبکہ تیمور آئمہ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اور درِ شہوار کو یہاں بھی منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ تیمور درِ شہوار کو صاف سنا دے گا کہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے تم اپنا گھر تو خراب کر چکی ہو، اب اپنی نحوست کا سایہ لے کے اگر یہاں آ ہی گئی ہو تو ہماری جنت میں آگ لگانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ممکن ہے کہ تیمور اپنی بیوی آئمہ کو لے کے الگ شفٹ ہو جائے، جس کے بعد درِ شہوار کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ویسے ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے، ماورا کی عباد سے شادی ہو جانی چاہیے یا پھر ولید درِ شہوار کو طلاق دے اور ماورا سے شادی کرے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔